बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले बयान में बताया गया कि मक्का में बुतों की शुरुआत कैसे हुई और दीन इब्राहिम से धीरे धीरे कैसे दूर होते गए लोग और क्या क्या जहालतें वजूद में आईं। अब आगे कुरैश को ये ज़ाम था कि हम सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हरम के पासबा हैं और मक्का के बाशिंदे हैं। कोई शख्स हमारी बराबरी नहीं कर सकता और ना किसी के हुकूक हमारे हुकूक के मुसावी हैं, लिहाजा हमारे शाया निशान नहीं कि हम हुदूद हरम से बाहर जाएं। चुनाचे दौरान हज भी ये लोग अरफात नहीं जाते थे और ना वहाँ से इफ़ादा करते थे, बल्कि मुज़दलिफ़ा में ठहर कर वहीं से इफ़ादा कर लेते थे। अल्लाह ताला ने इस पर भी सूरह बकर आयत नंबर 199 में इसकी मज़म्मत फरमाई। उनकी एक बिदअत यह थी कि उन्होंने बैरून हरम यानी बाहर से आने वालों को यह हुक्म दे रखा था कि वो हरम शरीफ में आने के बाद पहला तवाफ़ हमसे हासिल किए हुए लिबास से करेंगे, और अगर ये कपड़ा दस्तयाब ना होता तो मर्द बरहाना यानी नंगा ही तवाफ़ करते और औरतें सिर्फ़ एक कमीज़ में ही तवाफ़ करती थीं। अल्लाह ताला ने इस जाहिलाना खुराफात के ख़ात्मे के लिए सूरह आराफ की आयत मुबारक 31 में ज़िक्र फरमाया है, और यही खुराफात बुत परस्ती और जाहिलाना रस्म रिवाज वाला दीन अहले अरब का दीन था। इसके अलावा अरब के अतराफ़ में यहूदियत, ईसाईयत, मजूसियत ने भी कदम जमा लिए थे। यहूदियत का दौर अरब में उस वक्त शुरू होता है जब फ़लस्तीन में बाबुल और आशुर की फतूहात की वजह से यहूदियों को अपना वतन छोड़ना पड़ा। इस कारनामे को बख्त नसर ने अंजाम दिया था और यहूदियों को मार मार कर वहाँ से निकाल दिया था। तब वो यसरब ताइमा में आकर पनाह गुज़ीर हुए और यहाँ अपनी बाकायदा बस्तियाँ बसा ली, किले तामीर कर ली और गढ़ियाँ बना ली, और इन यहूदियों का असर अरबों पर भी मुरतब हुआ और नई नई रस्में पनपने लगीं, जिनमें सबसे ख़राब और ज़ालिमाना रस्म सूद खोरी यानी ब्याज की थी। सबसे पहले दुनिया में यहूदियों ने ही ब्याज का तरीक़ा शुरू किया और ये इतना ज़्यादा माशरे में मकबूल हुआ कि आज तक मौजूद है, और इसकी ज़िंदा मिसाल वर्ल्ड बैंक और तमाम बैंक्स हैं। इस्लाम के तुलुए आफ्ताब के वक्त मशहूर यहूदी कबाइल ये थे: खैबर, नज़ीर, मुस्तलिक, कुरैज़ा और कैनुका। जहाँ तक ईसाई मज़हब का ताल्लुक़ है, बिलाद अरब में इसकी आमद हबशी और खुमी कब्ज़ा गिरों और फ़ातिहीन के ज़रिए हुई। यमन पर हबशियों का कब्ज़ा पहली बार 340 ईस्वी में हुआ और 378 ईस्वी तक बरकरार रहा। इस दौरान यमन में मसीही मिशन कायम रहा और वहाँ के बाशिंदों ने ईसाई मज़हब की तबलीग की। इसी दौरान एक मुत्तकी और परहेज़गार शख्स सिमियोन नजरान पहुँचा और उसने भी ईसाईयत की तबलीग में हिस्सा लिया। नजरान के लोग उससे मुतासिर होकर ईसाई हो गए। जहाँ तक मजूसी मज़हब का ताल्लुक़ है तो उसे ज़्यादातर अहले फ़ारिस के हमसाया अरबों में फ़रोग़ हासिल हुआ। इराक़ की हिज्र, बहरीन, अरब और खलीज अरब के साहिली इलाक़ों में यह मज़हब पनपा। दीन इब्राहिम पाश पाश होता रहा। जहालत का आलम यह था कि शादियाँ अक़्द का कोई तसव्वुर नहीं था। एक एक औरत के कई कई शौहर होते थे। तलाक़ की कोई हुदूद कायम न थी। बाप की मौत के बाद बेटा अपनी सौतेली माँ को रख लेता था। ग़ुलामों की तरह औरतों की ख़रीद व फ़रोख्त आम बात थी। तुरा यह था कि यहूदियों ने सूद पर रकम देने का कारोबार शुरू कर दिया तो और भी बुराइयां माशरे में पनपने लगीं। गरीब ज़्यादा गरीब होते गए। अमीर सरदारों की ऐश परस्तियाँ, अय्याशियाँ बढ़ती गईं। बाप बेटों भाइयों की नौयत भी जुदा न थी। कोई अदब, कोई मोहब्बत, कोई शफ़क़त, कोई शराफत का तसव्वुर न था। मामूली बात पर कत्ल आम बात थी। लूट खसोट, छीना झपटी का दौर दौरा था। मगर ऐसे खराफाती और जाहिलाना माशरे में भी चंद घराने इन तमाम बुराइयों से महफूज थे, पाकीज़ा थे, तौहीद पर थे, हक़ पर थे, ताहिर और मुत्तक़ी थे। हुकूमत या सरदारों को अपना ख़जाना भरने से मतलब था। किसी भी कौम की तरक्की तिजारत पर ही होती है, मगर इस दौर में अमन व अमान हरगिज़ न था और अरबों में सिर्फ़ हुर्मत वाले महीनों के अलावा अमन नज़र नहीं आता था। यही वजह है कि हुर्मत वाले महीनों में ही अरब के मशहूर बाज़ार उकाज़, ज़िलमजाज़ और मजन्ना लगते थे। जहाँ तक
صنعتوں کا معاملہ ہے، عرب والے ساری دنیا میں سب سے پیچھے تھے۔ چند صنعتیں کپڑے کی بنائی اور چمڑے کی دباغت وغیرہ پائی بھی جاتی تھی تو وہ شام یعنی یمن اور ہیرا سے ملے علاقوں میں تھی۔ البتہ ساری عرب عورتیں سود کاٹتی تھیں، لیکن مشکل یہ تھی کہ سارا مال و متاع ہمیشہ لڑائیوں کی زد میں رہتا تھا۔ غربت عام تھی، ضروری لباس تک سے محروم تھے۔ البتہ تمام برائیوں کے باوجود ایک خوبی اس قوم میں ضرور تھی کہ سخاوت میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے اور بہت اچھے مہمان نواز تھے۔ آخر یہ خوبی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی جو ٹھہری۔ سیدنا ابراہیم السلام کا دستور تھا کہ جب تک آپ کے دسترخوان پر کوئی مہمان نہ ہوتا آپ کھانا نہیں کھاتے۔ عربوں کی مہمان نوازی کا یہ عالم تھا کہ اگر کوئی مہمان آ جاتا تو کچھ نہ ہوتا تب اپنی سواری کی اونٹنی بھی قربان کر دیتے تھے اور مہمان نوازی کرتے۔ البتہ سماج کی برائیوں میں برابر ملوث رہے، شراب نوشی، جوا وغیرہ بھی عام ہو گئے تھے۔ بس یہی سارا پس منظر تھا اسلام کے آغاز کے پہلے۔ آپ کو بتانا مقصود یہ ہے کہ جب تک اسلام کے پہلے عرب کے حالات کا جائزہ نہیں لیا جائے گا تب تک اسلام کو ہرگز نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ نیچر ہے کہ کسی کام کی پیچیدگی جب تک پتہ نہ ہوتی تو آسائش کی قدر و منزلت بے معنی ہو جاتی ہے، جیسے پیاس میں ہی پانی کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اسلام لفظ کا روٹ ورڈ سلام سے ہے، سلامتی سے ہے، سلامتی سے ہی اسلام ورڈ نکلا ہے۔ عربی لینگویج بڑی ریچ لینگویج ہے جو قاعدہ کلی اور اعزاز عربی کو حاصل ہے اور کسی زبان کو نہیں۔ اس زبان میں لفظ کے کئی معنی ہوتے ہیں، جیسے صلاۃ نماز کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور درود و سلام کے لیے بھی۔ ایسے کئی الفاظ ہیں جن کی مثال ممکن نہیں، پورا عربی گرامر ہی سمجھنا ہوگا، اور سب سے پور لینگویج انگلش ہے۔ اس کی غربت کا اندازہ ایک ورڈ سے ہی لگا سکتے ہیں کہ دادا کو بھی گرانڈ فادر کہتے ہیں اور نانا کو بھی، علی ھذا القیاس۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اسلام سلامتی سے نکلا ہے اور ایمان لفظ امن سے نکلا ہے، اور مسلمان میں قریب دونوں کی جمع موجود ہے، یعنی مسلمان اسے کہا جاتا ہے جس کی پناہ میں کوئی بے کس آ جائے تو ایک تو وہ سلامتی پا جاتا ہے، دوسرا اس کو امن حاصل ہو جاتا ہے، امان حاصل ہو جاتی ہے۔ اب ذرا ہم غور کریں کہ ہم مسلمان ہیں تو کیوں ہیں؟ کیا ہمارے آباء و اجداد مسلمان تھے اس لیے ہم مسلمان ہیں، یا وہ خوبی تھی جو مسلمان کی شان ہوتی ہے؟ اب آپ نے جب اسلام، ایمان اور مسلمان کو سمجھ لیا ہے تو اب آپ ٹھیک سے عرب قبائل کے پچھلے بیان کردہ حالات کو سمجھ لیتے ہوئے اسلام کے ابتدائی حالات کو نفاست سے سمجھ لیں گے۔ ہمارے پیارے نبی سرور کائنات، سرکار دو جہاں، دو عالم کے آقا، نوید مسیح، سید الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت موسم بہار میں بروز پیر صبح صادق کے وقت اور طلوع آفتاب سے پہلے 12 ربیع الاول سن عام الفیل 28 یا 30 اپریل 571 عیسوی کو مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ عام الفیل اسے کہا جاتا ہے، عربوں میں مشہور ہو گیا تھا عام الفیل جب ابرہہ بادشاہ نے مکے پر حملہ کیا تھا، اس لیے اس زمانے کے لفظ کو عام الفیل کہا جاتا تھا، اور اس کو کافی ٹائم تک عام الفیل کے نام سے اس سال کو یاد رکھا گیا۔ پیر کا دن تھا، آپ کی مبارک زندگی میں بڑا ہی اہمیت کا حامل ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ پیر کو تشریف لائے، پیر کو ہی آپ نے نبوت کا اظہار کیا، پیر کو ہی مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت فرمائی، پیر کو ہی آپ مدینہ منورہ تشریف لائے اور آپ نے پیر کو ہی پردہ فرمایا۔ آپ کے دنیا میں تشریف لاتے ہی آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب آپ کو گود میں اٹھا کر خانہ کعبہ لے گئے اور آپ کے لیے دعا کی اور محمد نام رکھا۔ پوتے کی پیدائش کی خوشی میں 7ویں دن آپ کا عقیقہ مبارک کیا اور قبیلے کی دعوت کی۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدنا آمنہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء آیت مبارکہ 107 میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت للعالمین سے نوازا ہے، اور بے شک آپ تا قیامت پوری کائنات کے لیے سراسر رحمت ہی رحمت ہیں۔ آپ کا نسب نامہ اس طرح ہے: محمد بن عبداللہ مطلب بن ہاشم بن عبد مناف
بن قصی بن قلاب بن مرہ بن کعب بن لؤی بن غالب بن سہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نضر بن معاذ بن عدنان۔ اس بات پر سب کا اتفاق ہے کہ عدنان سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، لیکن دونوں کے درمیان کتنی پشتیں ہیں اور ان کے نام کیا کیا ہیں، اس میں بہت اختلافات ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کا نام سیدہ آمنہ اور ان کے والد وہاب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب، یہ وہی کلاب ہیں جو والد کی طرف سے علیہ السلام کے نسب نامے میں آتے ہیں۔ ان کا اصل نام عروہ تھا، لیکن آپ کتوں کو بہت اچھا سجاتے تھے اور شکاری کتا بناتے تھے۔ عربی میں کتے کو کلب کہا جاتا ہے، چھوٹے کاف سے کلب، اور بڑے کاف سے یعنی بڑے قاف سے اگر قلب کہا جائے تو معنی بدل جائیں گے۔ قلب کے معنی دل سے ہوتے ہیں، عربی میں دل کو قلب کہتے ہیں، اس لیے آپ کا نام عروہ سے کلاب مشہور ہو گیا، یعنی کتے والے۔ آپ بھی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ سیدنا اسماعیل کے ذریعے جب اللہ نے زمزم کا چشمہ جاری کیا تو سیدہ ہاجرہ کی اجازت سے قبیلہ جرہم اور خانہ بدوش عرب وہاں آ کر رہائش پذیر ہوئے۔ اس بیان کو نمبر 1 سیریز میں تفصیل سے آپ سن چکے ہیں۔ کعبے کے متولی سیدنا اسماعیل اور ان کی اولاد رہیں۔ ایک عرصے کے بعد بنو جرہم اور اولاد اسماعیل میں کعبے کی تولید کے سلسلے میں جھگڑا ہوا تو کعبے کی تولیت اور خدمت دونوں میں تفصیل اور تقسیم ہو گئی، اور جب بنو خزاعہ نے لڑ کر مکہ پر قبضہ کیا تو کعبے کی تولیت بھی ان کے پاس رہی، لیکن بنو اسماعیل بہرحال مکہ میں ہی رہے، اور ان کے ایک فرد کلاب نے شمالی عرب میں قبیلہ خزاعہ میں شادی کی اور ان سے قصی پیدا ہوئے جو جوان ہو کر واپس اپنے قبیلے آ گئے۔ باقی آئندہ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔